السلام علیکم، میں فصل مشکور۔ لاک ڈاؤن کے یہ رمضان 2020 کے سب سے اچھے رمضان ہونے والے ہیں۔ آپ اس کو ایک موقع سمجھیں تو یہ سب سے بہترین رمضان ہم لوگ کے لیے پروو ہو سکتے ہیں۔ اب بہت میرے بھائیوں کے من میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ لاک ڈاؤن ہوتے ہوئے بھی اس رمضان کو سب سے بہترین کیوں کہہ رہا ہوں، اور سوال ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہ تو ہم مسجدوں میں نماز پڑھ پا رہے ہیں، نہ تو ہم تراویح پڑھ پا رہے ہیں، نہ ہی ہم روزہ افطار کو انجوائے کر پا رہے ہیں، نہ ہی ہم سحری کے لیے باہر جا پا رہے ہیں، نہ ہی ہم عصر کے بعد جو مارکیٹنگ کر پا رہے ہیں، نہ ہی ہم اچھی اچھی افطاری کھا پا رہے ہیں۔ ایسے بہت سی چیزیں ہیں جسے ہم انجوائے نہیں کر پا رہے صرف اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سے اچھے رمضان ہے۔ اس لاک ڈاؤن کے رمضان اب تک کے میری زندگی کے سب سے بہترین رمضان، سب سے بہترین رمضان کا مہینہ ہے، سب سے اچھے روزے ہیں اس لاک ڈاؤن میں۔ ایسا اس لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ یہ رمضان کوئی تجارت کے لیے نہیں ہے۔ یہ رمضان اللہ نے ہمیں صرف عبادت کے لیے دیا ہے، باقی تجارت کے لیے آلریڈی 11 منتھ دیے ہیں۔ یہ منتھ صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اللہ سے اپنے رشتے اسٹرانگ کرنے کے لیے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ اس سے پہلے جب رمضان ہوتے تھے، جتنے بھی رمضان ہم لوگ کی زندگی میں پڑے، ہم نے اس میں تجارت کرتے تھے، اور اتنی تجارت تو ہم اپنے 11 مہینے میں نہیں کرتے تھے جتنی تجارت اس رمضان کے مہینے میں کرتے تھے۔ جتنا ہم دل لگاتے تھے بزنس کو اس طرح سے آگے بڑھائیں، جتنی ہیڈک ہم اس رمضان میں اپنے بزنس کو لے کے کرتے ہیں، باقی سارے مہینوں میں شاید نہیں کرتے ہیں۔ اور رمضان میں اگر جب ہم بزنس کرتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم سب گروپس میں بھی ہوتے تھے، سحری کے لیے بھی باہر ہوٹلس وغیرہ جاتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جب مارکیٹنگ کریں گے تو جھوٹ بھی لوگ بولتے ہیں، آپس میں غیبت بھی کرتے ہیں۔ رمضان ہوتے ہوئے بھی ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے تھے، مارکیٹنگ بھی کرتے تھے، بازاروں کا بھی رخ کرتے تھے۔ لیکن آپ نے دیکھا نا کہ اس بار کچھ حالات، کنڈیشن مختلف ہے، وہ صرف لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہ تو ہم اپنی تجارت کر پا رہے ہیں، نہ ہی ہم اپنی دکانوں پہ وقت دے پا رہے ہیں، نہ ہی ہم افطار کے لیے سامان کے لیے اپنا ٹائم ویسٹ کر پا رہے ہیں، نہ ہی ہم سحری کے لیے باہر ہوٹلس وغیرہ پہ جا رہے ہیں، نہ ہی ہم اچھی طریقے سے اسے عشاء کے وقت تراویح کے دوران جیسے ہم لوگ انجوائے کرتے تھے وہ کر پا رہے ہیں۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم اس رمضان میں نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ بہت بڑی اپورچونٹی ہے، کیونکہ یہ جو رمضان ہے یہ تجارت کے لیے نہیں ہے۔ جو یہ رمضان ہے یہ سحری میں ہوٹلز وغیرہ پہ جانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو رمضان ہے تراویح کے بعد گھومنے کا اور انجوائے کرنے کا، اور جو روزہ افطار کرانے کے لیے ایک ہفتہ پہلے ہی اس کی پلاننگ کرنے کا، اس کے بعد اس پہ محنت کرنے کا، اس کے لیے رمضان نہیں ہے۔ رمضان صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اپنی زندگی کو گرو کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو ایک بہتر بنانے کے لیے۔ جس انسان نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرا پایا، اپنے رشتے کو اللہ سے اسٹرانگ نہیں کر پایا، تو وہ شخص بہت بدقسمت ہے۔ رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرا پایا۔ تو یہ رمضان تجارت کے لیے نہیں ہے، یہ رمضان انجوائے کرنے کے لیے نہیں، انجوائمنٹ کے لیے ہمارے پاس اللہ نے کئی سارے مہینے دیے جس میں ہم انجوائے کرتے ہیں۔ یہ رمضان اللہ سے رجوع ہونے کا ہے، اس رمضان میں صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اور وہ صرف اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم کر پا رہے ہیں۔ ورنہ کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم اپنے گھر پہ ہیں، ہم چاہیں تو ایک اچھی نیند دن میں بھی سو سکتے ہیں، اس کے بعد ہم اٹھ کر کے نہ کیونکہ ہمیں کوئی دکان کی ہیڈک ہے، نہ ہی ہمیں جاب کی ہیڈک ہے، نہ ہی ہمیں نوکری کی کوئی ٹینشن ہے کہ ہمیں جانا ہے۔ اس لیے اس رمضان کو آپ بہتر اچھی نیند لیں، نیند لینا بہت ضروری ہے، بہت اچھا سوئیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ صرف ہمارے پاس یہی کام ہے کہ آپ اچھے سے سوئیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ تو اس رمضان کو آپ ایز اے اپورچونٹی سمجھیں، پلیز اس کو اچھا موقع سمجھیں، اور جو رمضان کا حق ہے اس کا حق ضرور ادا کریں۔ اب نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور جو نمازیں سیکھیں۔ اس میں میرے پاس بہت سا وقت ہے، اگر کسی کو نماز نہیں پتا ہے تو وہ نماز سیکھے، جسے قرآن نہیں پتا ہے وہ تو قرآن سیکھے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اس رمضان میں آپ اپنے پڑوسی کا خیال ضرور رکھیں، کیونکہ اس لاک ڈاؤن میں ایسی بہت سی پریشانی ہے۔ جو غریب ہیں، جو مزدوری نہیں کر پا رہے ہیں، جو 100-200 روپے روز کماتے ہیں وہ نہیں کما پا رہے، ان کا خیال آپ ضرور رکھیں۔ آپ اگر بہت لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو کم سے کم آپ اپنے پڑوسی کو افطار کے وقت افطاری ضرور بھجوا دیں۔ اتنا تو آپ ضرور کریں، جتنا ہو سکے اتنا صدقہ و خیرات کریں۔ رمضان میں تو ویسے بھی صدقہ خیرات کرنے کی بہت فضیلت ہے، اب تو آپ کے پاس موقع ہے،
آپ اسے اچھے سے یوز کریں. ضرور اپنے غریبوں کی, اپنے پڑوسیوں کی ضرور مدد کریں. اگر ہر مسلمان, ہر انسان اپنے اپنے پڑوسی کا خیال رکھنے لگے تو انشاءاللہ کوئی بھوکا نہیں رہے گا. صدقہ و خیرات ضرور کریں. اس رمضان میں کسی کو, اپنے پڑوسی کو بھوکا بالکل بھی نہیں سونے دے. سب کو افطار کرائیں, اللہ تعالیٰ بہت برکت بھی دے گا. اور میں اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ رمضان میں آپ کیا کیا ارکان, کیا کیا عبادتیں کریں. انشاءاللہ آپ کو آسانی بھی رہے گی. میری ویڈیو کو لائک, شیئر اور کمنٹ ضرور کریں, اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے, جس سے آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے مل جائے. This is me Faisal Mashkoor signing off. Assalamu alaikum. I'm so lost in this dunya, feeling